الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ درس قرآن.com کے تحت پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں آپ کے جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قطر سے ثاقب اقبال صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ اور کیا ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا درست ہے؟ اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان دونوں باتوں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا طعام، ان کا کھانا، ان کا ذبح کیا ہوا جانور شرعاً حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہوتے ہیں۔ ان کا ذبیحہ شرعاً مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ جو حقیقت میں اہل کتاب ہوں، یعنی واقعتاً وہ اہل کتاب ہوں اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج کل ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو نام کے تو عیسائی ہیں لیکن عقائد اور نظریات کے اعتبار سے وہ اس وقت تقریباً لا دین، دہریہ، کیمونسٹ اور لا مذہب ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی مذہب نہیں۔ وہ خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب تورات یا اپنی کتاب انجیل پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اس طرح کے کوئی افراد ہوں تو وہ یقیناً اہل کتاب نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب سے مراد حقیقی معنی میں یہودی اور نصرانی ہیں، لہذا عیسائی اور یہودی شرعی اعتبار سے ان کا ذبیحہ بھی جائز، ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بالکل دہریہ ہو چکے ہیں، نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کی کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تاکہ نہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے وہ اہل کتاب نہیں کہلائیں گے۔ اس سلسلے میں تفصیل کے لیے معارف القرآن کی جلد نمبر 3 کا متعلقہ مقام پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ راول پنڈی سے نیلوفر عدنان نے یہ پوچھا ہے، انعامی بانڈز اسلام میں جائز نہیں، لیکن اگر انعام نکل آئے تو اس سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ کی صورت میں دے سکتے ہیں، اگر اس کی کسی کی مدد کریں تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پرائز بانڈ خریدنا شرعاً اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر فتویٰ اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ تاہم اگر کسی نے پرائز بانڈ خرید لیا تو ایسی صورت میں جو اپنی اصل لگائی ہوئی رقم ہے وہ رقم تو وصول کر سکتے ہیں، لیکن اگر پرائز نکل آئے، انعام نکل آئے، جو زائد رقم ہوگی، جو اپنی اصل لگائی ہوئی رقم سے اضافی رقم ملتی ہے، تو وہ ایکسٹرا انعام کی شکل کے اندر ملنے والی اضافی رقم شرعاً ناجائز ہے، اس کا استعمال اپنے لیے حرام ہے، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو بلا نیت ثواب اس اضافی رقم کو صدقہ کر دینا لازم ہے۔ یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ یہاں بار بار سوال کے اندر پوچھا گیا ثواب کا، کہ ثواب ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا، تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ ثواب ملتا ہے حلال رقم، ذاتی رقم، اپنی رقم، طیب رقم، پاکیزہ مال کو صدقہ کرنے سے۔ جو رقم آپ کے پاس حرام طریقے سے آئی ہو، مثلا اللہ بچائے کسی نے غصب کے ذریعے سے مال حاصل کیا، ڈاکہ مار کے مال حاصل کیا، کسی نے چوری کر کے مال حاصل کیا، تو یہ جو مال حاصل ہوا ہے یہ مال حلال راستے سے نہیں آیا، یہ جائز وے سے نہیں آیا، یہ شرعی طریقے سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ جب یہ حلال طریقے سے آپ کے پاس نہیں آیا، جائز طریقے سے آپ کے پاس نہیں آیا، تو اب اگر آپ اس رقم کو صدقہ کریں یا آپ اس رقم کو
آپ یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اس کو خرچ و استعمال کر رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تو آپ نے ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے، غصب کیا ہے، حرام طریقے سے آپ نے وہ مال حاصل کیا ہے. تو ہمیشہ ثواب ملتا ہے، اجر اور جزا ملتی ہے کب؟ جب اپنا حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. یہاں چونکہ پرائز بانڈ کے اندر اپنی لگائی ہوئی اصل رقم سے ملنے والی اضافی رقم جو زائد رقم ہے وہ آپ کے لیے شرعاً حلال نہیں ہے. جب وہ حلال نہیں ہے تو اگر آپ اس کو صدقہ کریں گے تو یاد رکھیے اس میں ثواب کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ حلال تو ہے نہیں آپ کے لیے. جب حلال نہیں ہے تو حرام رقم کو صدقہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ثواب کی نیت کر رہے ہیں. یہ تو انتہائی توہین کی بات ہے، غلط بات ہے، ناجائز بات ہے، گناہ کی بات ہے. البتہ یہاں ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے. نقطہ یہ ہے کہ رقم کو صدقہ کرنے کا تو ثواب نہیں ملے گا. جو آپ نے اضافی رقم صدقہ کی ہے، جو آپ کے پاس پرائز بانڈ کی شکل میں پرائز نکل آیا، جو انعامی اضافی رقم ہے، اس کو صدقہ کرنے کا تو اجر و ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے گویا کہ پیسے نکالے. تو اب جیسا کہ قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اگر 1 روپیہ صدقہ کیا، ایک مال کا ٹکڑا صدقہ کیا تو وہ 700 کے برابر ہو جائے گا، اور وہ 7 گنا اضافہ، 2 گنا اضافہ، 4 گنا اضافہ، جو مختلف آیات و احادیث کے اندر آتا ہے. تو اس طرح وہ ثواب تو نہیں ملے گا. البتہ ایک چیز کا ثواب ضرور ملے گا، اور وہ نقطہ علمی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ کہ دراصل یہ حرام رقم آپ کے پاس آئی تھی، اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا تھا کہ اس رقم کو اپنے وجود سے الگ کر لو، اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے پاکٹ، اپنے وجود سے اس کو علیحدہ کرو، اس کو ہٹا لو، اس کو سیپریٹ کر دو، اس کو اپنی ملکیت کے اندر استعمال میں مت لاؤ، اس کو اپنے تصرف و اختیار اور استعمال کے اندر لانا تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک حکم تھا. اب جو آدمی پرائز بانڈ کے اندر ملنے والی اضافی رقم کو جب وہ صدقہ کرے گا تو ٹھیک ہے، پیسوں کو صدقہ کرنے کا جو ثواب تو نہیں ملے گا. یہ بات تو نہیں ہوگی کہ وہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کی وجہ سے 700 روپے کا ثواب وغیرہ وغیرہ، وہ تو نہیں. لیکن اللہ کے اس حکم کو تم نے مانا، اللہ کے اس حکم کو تم نے پورا کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ رقم تمہارے لیے جائز نہیں، اس کو نکالو، تو تم نے اس حکم کو پورا کیا، تو اس حکم کو پورا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو پرائز بانڈ کے اندر ملنے والی اضافی رقم ہے، آپ اس اضافی رقم کو جب صدقہ کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کا اجر و ثواب مجھے ملے، یہ نہیں ملنے والا، یہ تو نہیں ملے گا کیونکہ وہ مال حرام ہے. حرام مال کو صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا. لیکن اس کا ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اللہ کے ایک حکم کو پورا کر دیا. وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ یہ رقم آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آپ اس رقم کو اپنے وجود سے الگ کریں، بلا نیت ثواب صدقہ کریں. وہ آپ نے کر دیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. اسی سوال کا اگلا حصہ یہ کہ کیا یہ جو اضافی رقم ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. اسی طرح رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں، سوشل ورکنگ کے جتنے امور ہیں ان کے اندر غریبوں، فقراء، بیوگان، یتیموں، مسکینوں کی اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو اس رقم سے مدد کی جا سکتی ہے اور ان کو آپ یہ رقم دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس کا کوئی اور آدمی غلط مطلب نہ نکال لے. یعنی وہ کہے کہ ہاں میں پرائز بانڈ لیتا رہوں گا، جو اضافی رقم آئے گی تو میں غریبوں کو صدقہ کرتا رہوں گا، غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا. نہیں، اس نیت سے لینا یہ بھی درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اور بات کو سمجھ لیجئے، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا، اس پیسے اور اس مال کو آپ دوسرے افراد کو دے دیں، غریبوں فقراء کو دے دیں، تو گویا کہ یہ گناہ ہوا. اس گناہ کا ہم کفارہ بتا رہے ہیں، اس گناہ کا ہم ازالہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس گناہ کی تلافی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ اب بھائی اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دو. لیکن اس نیت سے اپنے اختیار سے پرائز بانڈ لینا کہ جو اضافی رقم آئے گی میں غریبوں کی مدد کروں گا، اس کا پھر مطلب یہ ٹھہرا کہ ہم گویا کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کام کر رہے ہیں کہ پہلے میں گناہ کروں گا پھر میں اس کا کفارہ ادا کروں گا.
پہلے میں گناہ کروں گا پھر میں توبہ کروں گا، پہلے میں گناہ کر لوں پھر میں معافی مانگوں گا، پھر اس کی تلافی اور ازالے کا راستہ نکالوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، ناقابل قبول ہے، شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ کام کریں کہ گناہ کر لیں بعد میں اس کا ازالہ کرتے رہیں۔ یہ شرعی اعتبار سے درست طریقہ یا درست راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نیت سے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، پرائز بانڈ لیتے چلے جائیں، خریدتے چلے جائیں، رکھتے چلے جائیں، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کے بعد بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھا دیں کہ وہ کچرے کی طرح بیکار لوگ کیا مسلمان، خاص طور پر آج کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں؟ اور اس طرح تو میرے دل میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ حدیث مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت کے راوی الحدیث ہیں حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے الفاظ کم و بیش یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهبون الصالحون الاول فالاول، نیکوکار لوگ جاتے رہیں گے ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے، پھر ارشاد فرمایا وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح، جس طرح اس کا بھوسا ہوتا ہے وہ بچ جائے گا۔ لا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَهُ رواہ البخاری، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی اور ان کے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ حضرات محدثین اور شراح نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا، اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ آج کل کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، دیکھیں آج کل کے مسلمانوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ صالحین ہیں، نیکوکار ہیں۔ خود اس حدیث کے اندر آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے، یذهبون الصالحون الاول فالاول، نیکوکار لوگ جاتے رہیں گے ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے۔ تو اصل بات ہے صالحون، اصل بات ہے نیکوکار، تو مجھے اور آپ کو نیکوکار ہونا چاہیے۔ روایت پکار کر کے یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پر ہونا چاہیے، ورنہ ہم وہ لوگ بن جائیں گے کہ اللہ رب العزت کو ہماری کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ لا یبالیہم اللہ بالا، کہ اللہ کو کچھ بھی ہماری پرواہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث کے اندر عجیب قسم کے مومنین کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ رب العزت پر اپنے اکمان کے تعلق میں، ایک راز و نیاز کے تعلق میں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط اور ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے بندگی کے ذریعے، عبادت، زہد اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، وہ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس موقع پر اگر قسم کھا لیں، اللہ رب العزت کی ذات پر قسم کھا لیں لأبرہ، تو اللہ اپنے ان نیکوکار بندوں کی زبان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قسم کے اندر ان کو بری کرتا ہے، یعنی ان کی قسم کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ تو ایسے طبقے کی بھی لوگ موجود ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، اقطاب بھی ہوتے ہیں، نیکوکار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یذهبون الصالحون الاول فالاول، یہ لفظ اور یہ حدیث کا جملہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ ہم نیکوکار لوگ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد وہ درجہ بیان کیا جا رہا ہے جو صالح نہیں ہوں گے، جو نیکوکار نہیں ہوں گے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یبقى حفالۃ کحفالۃ التمر او الشعیر۔ یہ حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ جو کی بھوسی، جیسے کہ کھجور کی بھوسی، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ انسان جو
اچھے والا الگ کر لیتا ہے اور جو اس کا خس و خاشاک ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر کے پھینک دیتا ہے. کھجور ہوتی ہے، ہر آدمی پلیٹ کے اندر موجود اچھی والی کھجور کو اٹھاتا، چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور جو اس میں فضول خشکار قسم کی کھجور ہوتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لہذا ہمیں صلاح کی طرف آنا چاہیے، نیکی کی طرف آنا چاہیے، زہد و تقوی کی طرف آنا چاہیے. کراچی سے عاصم صاحب نے پوچھا ہے وطر کی نماز میں دعا قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک وہ دعا اردو میں ہو. یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اردو کے اندر دعا نہیں بلکہ عربی کے اندر دعا ہونا لازم ہے. اور دعائے قنوت کی جگہ دیکھیں، دعا لازم ہے وطر میں لیکن دعائے قنوت لازم نہیں ہے. ریپیٹ، دعا لازم ہے، دعائے قنوت لازم نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھ لے تو حدیث کے اندر اس کا بھی ثبوت ہے. حتیٰ کہ رد المحتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ربنا آتنا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، رب اغفر لی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، یا ربی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. یہ سب درست ہے، کوئی بھی دعا پڑھ لیں یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہمارے نزدیک ترجیح اور افضلیت کس دعا کو ہے؟ وہ وہی ہے جو فقہائے حنفیہ دعا کے اندر دعائے قنوت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخری. لہذا وہ دعا سیکھنی چاہیے، وہ افضل ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. لاہور سے ثاقب صاحب نے پوچھا ہے میری اور میری بیوی کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، آپس کی محبت اور صلح کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کا اہتمام کریں یا ودود کا اہتمام کریں. سمیہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت اولین مہاجرین عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ترجمہ، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال دیا کریں تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا. برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں، یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے اور اس حدیث کے الفاظ کم و بیش یہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رحم اللہ تعالی نساء الانصار لما نزلت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک الآیہ شققن مروطہن فاعتجرن بها فصلین خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما علی رؤوسہن الغربان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خواتین کی تعریف فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. انہوں نے حجاب سے متعلق مذکورہ آیت، یعنی یہ جو آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بنات اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب یعنی چادر اوڑھ لیا کریں، یہ حکم دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں انصاری عورتوں کی تعریف کرتی ہوں کہ انہوں نے جب یہ حجاب سے متعلق آیت سنی اور یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادروں کے 2 ٹکڑے کر لیے، اور اپنی چادروں کے 2 ٹکڑے اس طرح کر لیے کہ ایک سے اپنے بالوں کو ڈھانپا اور دوسرے سے پورے سر اور سینے کو لپیٹا تاکہ مکمل طور پر آیت پر عمل ہو جائے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے مالی نقصان کی بھی پرواہ نہیں کی بلکہ چادروں کو ہی پھاڑ کر 2 حصے کر لیے. یعنی خواتین کو اب 2 جگہوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈھکنا تھا. ایک تو یہ کہ اپنے بالوں کو ڈھانپنا تھا اور دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ پورے سر اور سینے کو لپیٹنا تھا تاکہ مکمل طور پر آیت پر عمل ہو جائے. اب معاملہ یہ ہوا کہ بعض خواتین جن کے پاس علیحدہ سے چادریں نہیں تھیں تو انہوں نے اپنی چادر، ایک چادر ان کے پاس دستیاب تھی، اس ایک چادر کو 2 ٹکڑے کیے اور اس ایک چادر کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی چادر کا مالی نقصان برداشت کر لیا لیکن اپنے جسم کو اس طریقے سے ڈھک دیا. اس پر انصاری عورتوں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی اور یقیناً یہ قابل تعریف اور انصاری خواتین صحابیات کا قابل تحسین معاملہ ہے. انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے کیا کسی مزار پر جا سکتے ہیں؟ اگر جائیں تو صحیح طریقہ کیا ہے زیارت کرنے کا؟ دیکھیے،
جو قبرستان جانے کے آداب ہیں وہی کسی بھی مزار کے جانے کے آداب ہیں۔ البتہ اتنی بات یقینی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ مزار پر اگر شرعی اعتبار سے منکرات والی محفلیں ہوں تو وہاں جانا ظاہر ہے کہ شرم درست نہیں۔ پھر ایسا ہے کہ دور سے ہی اپنے گھر اور مقام پر رہتے ہوئے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ولی اور بزرگ کی قبر پر جانا ہی ہے تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کا شرعی اعتبار سے منکر یا ناجائز کام کرنا بالکل غلط ہوگا۔ مثلا طواف کرنا، چکر لگانا، ان سے مدد مانگنا، ان سے استعانت طلب کرنا، ان سے اسی طرح کا کوئی اور معاملہ تصرف کے حوالے سے کرنا، یہ سب چیزیں شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں۔ کوئی مزار پر جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی جھک رہا ہے، کوئی اپنا سر جھکا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں۔ ان تمام باتوں سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اگر ان تمام باتوں سے اور منکرات اور شرعی اعتبار سے خرافات، واہیات، حرکتوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی آدمی مزار پر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مزار پر جانا اور وہاں جا کر کے دعائے معصورہ اور منقولہ پڑھنا اور اس کی دعا کرنا اس کے لیے یا اپنے لیے، یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ سے ہی دعا کی جائے گی اور اللہ سے ہی مانگا جائے گا۔ ام اویس صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس وقت نیت کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن کسی کو دیتے وقت اکثر بھول جاتے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت نیت کر لی جائے، یعنی زکوٰۃ کی رقم آپ الگ کر رہے ہیں تو الگ کرتے وقت نیت کر لیں، اور مستحق کو دیتے وقت نیت نہ ہو، تو عین مستحق کو دیتے وقت تو نیت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر لیا اور الگ کرتے وقت نیت کر لیں تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر نہ رقم الگ کرتے وقت ادائیگی زکوٰۃ کی نیت کی اور نہ مستحق کو دیتے وقت نیت کی تو پھر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے پیسہ الگ کیا، اس الگ کرتے وقت بھی زکوٰۃ کی نیت نہیں کی ہے، اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے وقت دل کے اندر، دماغ کے اندر زکوٰۃ کی نیت کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک خاتون نے پوچھا، جب میں 7 یا 8 سال کی تھی تو میں نے کسی سے 2 یا 3 روپے کی چیز کھانے کے لیے لی تھی اور واپس نہیں کی، اب کیا حکم ہوگا اس کا؟ دیکھیں، جس سے چیز دی تھی اگر اس کا علم ہو تو اسے اس کی قیمت جا کر کے ادا کر دیں، چاہے اب جا کر کے ادا، یا پھر یہ کہ اس سے معاف کرا لیں، اور اگر اس آدمی کو کچھ پتہ نہ ہو تو اس کی طرف سے نیت کر کے اس کے بقدر رقم صدقہ کر دیں۔ اگر کسی کا کہیں رشتہ لگ جائے تو کیا وہ لڑکا اس لڑکی کو اس کے گھر کے باہر آمنے سامنے دیکھ سکتا ہے؟ رشتہ لگ جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو صرف اور صرف نسبت طے ہوئی ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے، منگنی ہوئی ہے تو بھی دیکھنا آنا جانا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر باقاعدہ نکاح ہو گیا ہے تو پھر آمنے سامنے آنا یا دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ ٹنڈو سومرو سے عبدالسلام صاحب نے پوچھا ہے، میں عمرے پر گیا تھا، وہاں پر کچھ سوٹ بوسکی کے سمجھ کر خریدے، یہاں آ کر چیک کیا تو غالب گمان کے مطابق وہ ریشمی لگ رہا ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، آج کل عام طور پر جو بوسکی کپڑے آتے ہیں وہ خالص ریشمی نہیں ہوتے، بلکہ وہ میکینیکل طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر خالص ریشمی کپڑے کا اطلاق نہیں ہوگا، ان بوسکی کپڑوں کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے، اگر سلام سے پہلے درود شریف اور دعا کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی، یا ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو؟ دیکھیں، اگر آخری قعدہ میں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ درود شریف کے پڑھنے کے بعد اگر قہقہا لگایا یا خود قصدن وضو آپ نے توڑ دیا جان بوجھ کر، تو پھر ایسی صورت میں قہقہا لگانے یا کسی بھی طرح سے خود اگر وضو توڑا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر خود وضو نہیں توڑا آپ نے، اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وضو ٹوٹ گیا، تو پھر یاد رکھیں کہ نماز فاسد نہیں ہوئی، یعنی جب آپ بالکل قعدہ وغیرہ کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد آخری حصے کے اندر ہیں تو اگر خود سے وضو ٹوٹ گیا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوئی، بلکہ دوبارہ وضو کر کے آئیں اور سلام پھیر دیں تو شرعاً نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں بھی یاد رکھیں، چونکہ عام طور پر جانے کا آنے کا بنا کے مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، اس لیے اس صورت میں بھی اثر نو نماز پڑھنا شرعاً بہتر ہے، دوبارہ سے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔
ذبح کرتے وقت کتنی مرتبہ اللہ کا نام پکارنا چاہیے؟ 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا ذبح ہونے تک مسلسل پڑھنا ضروری ہے؟ صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ عارف صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کسی کو بینک سے لیے گئے گھر یا جاب پر مبارکباد دینا کیسا ہے، اور اس طرح کی بات پر مبارکباد نہ سینڈ کرنے پر بھائی کا بھائی سے ناراض ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بینک سے کیا مراد ہے۔ اگر تو کنونشنل بینک ہے، سودی بینک ہے، تو پھر کنونشنل اور سودی بینک سے اگر گھر لیا ہے یا کنونشنل یا سودی بینک سے کی ملازمت اگر لی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، وہ گھر بھی لینا جائز نہیں ہے اور مبارکباد بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اٹک سے عمر صاحب نے یہ پوچھا ہے ایک عورت کی شادی کو 9 سال گزر گئے، چھ سال تک اس کے پاس 12 تولہ سونا تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دیتا رہا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتا رہا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ اور 3 سال سے اس کے پاس 4.5 تولہ سونا ہے، باقی سونا شوہر نے لے لیا ہے اور 3 سال سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ اب وہ والد صاحب کے گھر میں، اب 4.5 تولہ سونے کی زکوٰۃ اس کے لیے دینا لازمی ہے، جبکہ اس کو خرچ کے پیسے والد صاحب دیتے ہیں۔ اگر یہ غالب گمان ہو اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ شوہر نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو پھر بیوی پر اس کی گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نیز اپنی ملکیت میں جتنا سونا بھی ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی بیوی پر لازم ہے۔ ہانگ کانگ سے محمد حسنین صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اتنے وقت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کس وقت تک؟ ایسا وقت جس میں شروع کرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے، یعنی ذہن کے اندر آپ بیک آف دی مائنڈ میں یہ رکھیں کہ میں اگر اب تہجد کی نماز پڑھوں گا تو صبح صادق ہونے سے پہلے میں نماز کو مکمل کر لوں۔ اگر اتنا آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہونے کے کتنے ٹائم بعد صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صبح صادق کے فوراً بعد بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی حضرات حنفیہ کے نزدیک اسفار افضل ہے۔ اسفار کا مطلب یہ کہ خوب اجالا ہو جائے اور خوب روشنی ہو جائے، پھر فجر کی نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں نے شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، کہیں بھی بات نہیں بنتی، اگر بننے لگے تو ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ابو اور امی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور آپ سورہ مریم کی تلاوت اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کی ایک تسبیح کم از کم روزانہ پڑھا کریں۔ لاہور سے سلمان صاحب نے پوچھا ہے جسم کے ضروری حصوں کے علاوہ دیگر اعضاء وغیرہ کے بال کاٹنا شرعاً کیسا ہے؟ گناہ کس نوعیت کا ہے؟ اور اس کی عبادت، ایسے آدمی کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں داڑھی کے اور بھووں کے، یہ جو بھویں ہیں، داڑھی اور بھووں کے علاوہ باقی بال کاٹنا شرعاً جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس میں عورتوں سے مشابہت لازم نہ ہے، اور بلا ضرورت اگر کاٹتا ہے کوئی آدمی بال تو وہ خلاف افضل کہا جائے گا، مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ ہاتھ کے یا پیر کے یا سینے کے بال کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بال کاٹ سکتے ہیں۔ زینب صاحبہ نے پوچھا ہے سعودی عرب سے کہ میرے شوہر سیفی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سعودیہ میں رہتے ہیں، وہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ میں سیفی جماعت کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، غلط بات ہے، ناجائز بات ہے اور حرام بات ہے۔ انہیں سمجھانا، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ قائل کرنا یہ شرعاً ضروری ہے، اور کسی عالم دین سے ان کی ملاقات کرائیں جو ان کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ، نصیحت اور ہمدردی کے ساتھ۔ جویریہ صاحبہ نے پوچھا ہم نے نیا گھر بنایا، اب اس میں شفٹ ہونا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ حاسدوں کے حسد، نظر بد اور مصائب سے حفاظت فرمائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور فرمایا انہوں نے پوچھا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، چاروں قل 7 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس گھر کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ جہلم سے حمزہ صاحب نے پوچھا ہے ہمارے اسپتال میں نرس ہے،
ایسائی ہے وہ دم کرتی ہے کوئی درد وغیرہ ہو، اکثر آرام بھی آ جاتا ہے، وہ بس اتنا کہتی ہے کہ آپ 100 روپیہ دے دیں، میں نے گرجا گھر میں ڈالنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی اہل کتاب سے دم کروا لیا جائے جو آپ کے عقائد پر قدغن بالکل نہ لگائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ کہ دم کی حیثیت ایک علاج کی ہے، اور علاج غیر مسلم سے بھی کرانا جائز ہے، جبکہ اس دم میں کوئی خلاف شریعت کلمات یا افعال وغیرہ ہرگز نہ ہو، کسی خلاف شریعت کلمے کا ارتکاب لازم نہ ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ جی عبداللہ مارچنٹ صاحب نے بمبئی سے یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے بمبئی میں جو کنٹینر آتا ہے اس میں بنا سیٹنگ کے اگر ہم مال منگواتے ہیں تو اس کی پرائس اتنی بڑھ جاتی ہے، جیسے کوئی چیز 50 کی ہے تو وہ 60 میں آتی ہے، تو ایسے میں ہم سیٹنگ سے کنٹینر منگوانا جائز ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا سیٹنگ سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا وضاحت سے لکھیں پھر کچھ کہا جا سکے گا۔ عبداللہ صاحب نے بمبئی سے پوچھا ادھار کی رقم پر پروفٹ لینا کیسا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور پھر اس قرض کے اوپر آپ اضافہ لیتے ہیں تو یہ تو کھلا وسود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور خرید و فروخت کے اندر کسی شے کی خرید و فروخت کے اندر آپ ایک چیز کو نقد سستے داموں میں اور ادھار مہنگے داموں کے اندر بیچتے ہیں تو یہ تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو بھی مسئلہ اس کو وضاحت سے لکھیں پھر کچھ بتایا جا سکے گا۔ سمیہ رضوان نے یہ پوچھا اگر کوئی ایسا دوست دعوت پر بلائے کہ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ حرام کماتا ہے تو کیا کریں؟ اگر یہ پتا ہو کہ حرام کماتا ہے اور اس کی غالب اور میجورٹی آمدنی حرام کی ہے تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ ہل والے شوز پہننا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ لڑکے ایکٹنگ کر کے جو پیسے کماتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ ایکٹنگ کر کے کیا مطلب، کیا کرتے ہیں اس میں کام کی ذرا وضاحت کریں۔ کیا سیمی نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی شرعی اور اسلامی نام نہیں ہے، کسی صحابی کے نام پر نام رکھنا چاہیے، یا کم از کم ایسا نام کہ جس کا معنی درست ہو۔ سیمی یہ تو کوئی نام کا معنی ہی نہیں بنتا۔ محمد عمر بلوچ صاحب نے پوچھا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک اور میٹھا چکھنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ جی اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے۔ نمک کا تذکرہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ وہ روایتیں کچھ زیادہ مضبوط نہیں، لیکن میٹھا چکھنا یا میٹھا کھانا اور اس کو سنت کہنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ محمد علی صاحب نے پوچھا اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ اس پروگرام کے شروع کے اندر میں اس کا جواب قطر سے آئے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، آپ ریپیٹ یہ پروگرام سن لیں اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ احمد خان صاحب نے انڈیا سے جو پوچھا ہے کہ آج کل بہت سارے موبائل اپلیکیشن میں کیش بیک ملتا ہے، مثلا اگر کوئی آدمی 200 روپے کا سامان خریدتا ہے تو اس کو 50% کیش بیک ملتا ہے، کیا یہ پیسے انٹرسٹ میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کی پوری اس اسکیم کی پوری وضاحت کریں پھر جا کر اس کے بارے میں بتایا جا سکے گا۔ شامز علی نے پوچھا ہے ہمارے پاکستانی کورٹ میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی لڑکی کورٹ کے ذریعے خلا لے تو کورٹ لڑکے سے نہ تو خلا کے پیپرز پر سگنیچر لیتی ہے اور نہ ہی لڑکا منہ سے الفاظ بولتا ہے، کیا ایسے خلا ہو جائے گی؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو یک طرفہ عدالتی خلا ہوتا ہے، اس یک طرفہ عدالتی خلا کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بارے میں یہ شرعی مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، خلا کے لیے چاروں اماموں کے نزدیک یہ شرط ہے کہ شوہر کی رضامندی اور دستخط ضروری ہیں۔ دستخط سے مراد رضامندی، کہ شوہر رضامندی کا اعلان کرے۔ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ خلا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ خلا کو درست کرنے کے لیے شوہر کی رضامندی شرط ہے، اور عدالتوں کے اندر جو خلا لیا جاتا ہے عام طور پر وہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نے جو رٹ دائر کی ہے اس میں بعض ریزن وہ ایسے لکھتی ہے کہ جن ریزن کی بنیاد پر عدالت کو تنسیخ نکاح کا اختیار اور نکاح کو ریجیکٹ کرنے کا، کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو وہ خلا کے وے اور راستے سے تو وہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ البتہ
خلا کے راستے سے وہ درست نہیں ہے، لیکن تنسیخ نکاح کے راستے سے وہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کورٹ کے پیپر اور اس کیس کی پوری نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ مثلا بعض اوقات بیوی یہ رٹ میں دائر کرتی ہے درخواست میں کہ شوہر نان نفقہ نہیں دیتا، شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر غائب ہے، اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو ان باتوں کی بنیاد پر اس نکاح کو ریجیکٹ کرنے اور کینسل کرنے کا شریعت میں اختیار ہے، لیکن خلا کے لیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ شوہر راضی ہو۔ زمان شاہ نے پوچھا ہے سعودی عرب سے کہ فکس دانتوں سے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر دانت اس طرح فکس کر لیے کہ وہ مکمل طور پر جڑ چکے ہیں تو شرعاً غسل درست ہو جائے گا، اس کی وجہ سے غسل یا وضو پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ذیشان زکی صاحب نے پوچھا نماز جنازہ میں جنازے کی کیا دعا کے بعد ٹائم ہو تو دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، مثلا ربنا اغفر لی ولوالدی؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ ادریس صاحب نے پوچھا عام حالت میں جو وضو کا طریقہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کا، روزے میں بھی وہی طریقہ ہے؟ نہیں، روزے کے اندر ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ محمد اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے ایک آدمی نے بیوی کو کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اور اگلے الفاظ میں کہا طلاق طلاق، یعنی 2 دفعہ مصدر استعمال کیا اور بیوی نے 2 دفعہ سنا اور تیسرے لفظ سننے سے قبل بیوی نے فون کاٹ دیا، اب طلاق کتنی ہوئی؟ اگر ایک مرتبہ کہا میں طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد طلاق طلاق کہا تو ٹوٹل 3 طلاقیں واقع ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، چاہے بیوی نے فون کاٹ دیا ہو، شوہر نے اگر زبان سے تیسری مرتبہ بھی طلاق کا لفظ کہہ دیا تو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اگر کسی آدمی کی 2 بیویوں اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا دونوں بیویوں کو عدت گزارنی ہوگی؟ جی ہاں، دونوں بیویوں کو عدت گزارنی ہوگی۔ وضو میں گردن کا مسح صرف سائڈ میں کرنا ہے یا گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا ہے؟ گردن کی پشت پر نہیں، گردن کی سائڈ پر، یعنی گردن کی پشت پر کرنا ہے، لیکن ذرا سا سائڈ کی طرف مائل کرتے ہوئے۔ رجب کے مہینے کی مختصر خصوصیت بتا دیں اور اس مہینے میں صدقہ دینے کی فضیلت کیا زیادہ ہے؟ الگ سے کسی علیحدہ سے فضیلت کا کوئی اجر و ثواب کا تذکرہ کسی مستند حدیث کے اندر نہیں ہے، البتہ رجب کے مہینے کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سفر معراج کی مشہور روایت اس کے اندر ہے، تو اس اعتبار سے اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سیرت تجربہ کا اہم ترین واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا تھا۔ باقی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کثرت کے ساتھ فرمائی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمارے وجودوں کو پہنچا دے۔ انس کشمیری صاحب نے پوچھا ہے میں نے سنا ہے کہ مسجد کے اندر جو چپل پہنے وہ باہر نہیں پہن سکتے اور اندر والے باہر نہیں اور باہر والے اندر، اس طرح کا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ اندر والے باہر باہر والے اندر نہیں پہن سکتے، اس طرح کا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو مسجد کے اندر اگر چلے جانا جائز ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں چونکہ ادب کا دار و مدار عرف کے اوپر ہوتا ہے، لہذا آج کل کے زمانے کے اندر مسجد کے اندر جوتے لے جانا شرعاً درست نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، یہ مسجد کے وقار، اکرام اور ادب کے خلاف ہے۔ احمد وحید صاحب نے کہا کیا مسجد کی صفائی کسی کرسچن سے کروائی جا سکتی ہے؟ کسی وقت مجبوری ہو تو کرا سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کسی مسلمان ہی کو مقرر کرنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی اور اس کا خیال کرنا، اس کی مرمت اور اس کے تمام آداب و احترام کا خیال کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی مسلمان ہی کو اس کام کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ ادریس نظامی صاحب نے پوچھا ہے سنا ہے جو گنتی والے ذکر ہے وہ گن کر کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ پوچھنا یہ کہ وہ کون سے ذکر ہیں، اگر درود و استغفار ہیں تو وہ لوگ ایک تسبیح ایسے زیادہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گنتی والے کوئی وظائف ہوں اور وہ گنتی سے زیادہ پڑھ لیں گے تو گناہ ہوگا، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ سمیع صاحب نے پوچھا ہے میں بیلجیم میں ہوں، کیا کسی کافر کے ساتھ روٹی کھانا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے اگر اس کے ساتھ کھاتے، لیکن دوستی کا، محبت کا تعلق کافر کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے۔ ویسے اگر کسی وقت کھا لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ عاشر نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ عاشر ہے یا حاشر ہے؟ اگر حاشر ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں جمع کرنے والا۔ ذیشان زکی صاحب نے پوچھا ہے موبائل میں قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے موبائل کے اندر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کو بغیر وضو کے اگر وہاں پر پڑھا جائے
تو موبائل کے اندر پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ موبائل کی اسکرین پر بھی ہاتھ لگانا شرعاً جائز ہے۔ البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ موبائل اسکرین پر ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔